خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں انجمن ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیادت کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میئر محمد نوید احمد کی رپورٹ۔ ریلی مغربی ریلوے فاٹک سے شروع ہوکر مین بازار سے ہوتے ہوئے چوک مچھلی والا میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں علماء اکرام نے خطابات بھی کیے۔ ریلی میں رانا سرفراز احمد سلطانی، قاری بشیر احمد، حضرت علامہ مولانا منظور احمد قادری، حضرت علامہ مولانا طاہر سہیل مرتضائی، رانا نوید اور دیگر نے شرکت کی۔ ریلی کو ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ محمد شریف کی طرف سے فول پروف سیکورٹی بھی دی گئی۔ شرکاء ریلی نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ ریلی کے اختتام پہ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کی گئی۔ انجمن ذکر حبیب کے بانی اور چیئرمین محمد اویس علی مرتضائی کو کامیاب ریلی پہ مبارکباد۔ خبر شامل کرتے ہیں چھانگا مانگا آپ نیوز ایچ ڈی کے تحصیل رپورٹر محمد ارشد گڈو۔ چھانگا مانگا سے ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 181 میاں حنبل ثنا کریمی خصوصی ملاقات کے لیے مقبول احمد بھٹی کے ڈیرے واقع مقبول کالونی مرالی ٹاؤن میں آئے۔ ان کے ہمراہ سابق وائس چیئرمین ملک پرویز احمد رازا، شبیر احمد بھٹی، نعیم احمد بھٹی، سلیم احمد بھٹی، لیاقت علی عارف بھٹی آف پنجاب پولیس تھے۔ آپ نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے میاں حنبل ثنا کریمی نے کہا اختیار دیتا ہے ووٹ شکل نمائندگی کر رہے ہیں لوگوں کی جڑی آواز ہے وہ اسمبلی کے طور پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی نظریے کے نال کھڑے ہیں وہ پانے اوکھا ٹائم ہے جو بھی ہے، پر اللہ پاک کی کہندا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہ چھانگا مانگا کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے کسی بھی ووٹر کا ناجائز FIR نہیں ہونے دوں گا۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم کشمیر و پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کونسل چوک سے کچہری بازار چوک تک ریلی نکالی گئی۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت کشمیر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سمیت دیگر نے کی اور طلباء نے بچوں میں خصوصی شرکت کی۔ ریلی میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ کمشنر فیصل آباد نے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی وطن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری بھائیوں کو اور افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان سٹی راون کے زیر اہتمام گرینڈ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کی قیادت محسن راون امیدوار برائے MNA حلقہ NA 125 مبین اکرم صاحب اور ٹکٹ ہولڈر PP 165 الحاج محمد عرفان راؤ صاحب نے کی۔ میٹنگ میں تحریک لبیک راون کے سینئر اراکین محمد عمران قادری، حافظ عتیق، حافظ فاروق، سید رفاقت حسین شاہ، حمید گل، یاسر اتاری سمیت راون کے کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ خصوصی شرکت راؤ کمال ایڈوکیٹ صاحب نے فرمائی۔ شیر شاہ سے مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم رضا قادری صاحب اور امیدوار برائے چیئرمین ندیم چوہان صاحب نے بھائی کوٹ سے امیدوار برائے چیئرمین رضا جٹ صاحب اور کلیم اللہ بھٹی صاحب نے شرکت فرمائی اور پورے صوبائی حلقہ 165 سے ہر گاؤں سے نمائندگی کرتے ہوئے کثیر تعداد میں کارکنان نے بھرپور شرکت فرمائی۔ میٹنگ میں حلقے میں سیاسی و مذہبی انتشار کو روکنے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم بنانے پر مشاورت، پورے حلقے میں سرکاری اداروں کے ساتھ تحریک کی نمائندگی کو مضبوط بنانے پر مشاورت، صوبائی حلقے میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے اور 5 فروری لبیک کشمیر مارچ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ راون کیمسٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی مرکزی پریس کلب کے نو منتخب صدر، چیئرمین، جنرل سیکریٹری سمیت تمام کابینہ کو مبارکباد۔ نو منتخب عہدیداران کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور مالا پہنائی۔ راون تحصیل رپورٹر کیمسٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی مرکزی پریس کلب راون کے نو منتخب صدر، چیئرمین، جنرل سیکریٹری سمیت تمام کابینہ کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر کیمسٹ ایسوسی ایشن مہر سجاد مبارک، چیئرمین شیخ حاجی عبدالوحید، ملک معین، طارق محمود، محمد پرویز، ماسٹر عظیم، محمد سلیم، ساجد راؤ امان اور دیگر نے مرکزی پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد سرور گجر، صدر مہر محمد آصف، چیئرمین عبدالرحمان رامے، جنرل سیکریٹری عبدالرزاق سید، چیف ایگزیکٹو سید ظفر ساجد کے علاوہ دیگر عہدیداران و ممبران کو سال 2025 کے لیے عہدہ ملنے پر مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور مالا پہنائی، جبکہ مبارکباد دینے والے وفد نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور محمد تمام عہدیداروں اور ممبران کو تحصیل راون کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سرپرست اعلیٰ مرکزی پریس کلب چودھری محمد سرور گجر نے کیمسٹ ایسوسی ایشن راون کے وفد کا پریس کلب آمد اور مبارکباد پیش کرنے پر مہر سجاد مبارک، شیخ حاجی عبدالوحید کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالرحمان رامے، اپ نیوز تحصیل راون۔
صحبت پور میں شہری مسائل کے حل کے لیے آل پارٹیز احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین میر محمد رحیم لہڑی نے کی۔ ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں، سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بکرا منڈی سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مظاہرین نے شہر کے بائی پاس کی تعمیر میں تاخیر، شہری قبرستان کی واگزاری اور دیگر بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ شہری مسائل کو فوری حل کیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ ہماری یہ ریلی شہری مسائل کے حل کے لیے نکالی گئی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی کے بائی پاس کی تعمیر میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، قبرستان کی زمین پر قبضہ ختم نہیں کرایا جا رہا اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ اگر انتظامیہ نے فوری اقدامات نہ کیے تو ہم مزید سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ رخ کرتے ہیں چشتیاں کی جانب ہمارے نمائندے قاری عمر فاروق کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب کے احکامات بلدیہ نے ہوا میں اڑا دیے۔ جگہ جگہ گندگی کے لگے ڈھیر اور سیوریج کا گندا پانی سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا۔ گندے بدبودار سیوریج کے پانی سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہونے لگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بار بار کہنے کے باوجود انتظامیہ خواب غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر عملہ اپنے خانہ پوری کر کے چلا جاتا ہے، عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور عوام اپنی ہمت آپ کے تحت نالیاں صاف کرنے میں مصروف۔ محلے داروں کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ لوگوں کو صفائی کے پیسے دے کر بلا لو تو کام ہو جاتا ہے، ورنہ انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ مہاجر کالونی، محبوب کالونی، بھٹا کالونی، غریب محلہ ایم پی اے چوک، جوگیا والا چوک، چک 15 گجیانی جیسے چشتیاں شہر کے نزدیک اور مین مصروف ترین علاقے گندگی کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ چشتیاں شہر بھر میں پنجاب کی تحصیل ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے اور ہمیں جو زندگی کی سانسیں میسر ہیں وہ سکون سے لینے دی جائیں۔ سکھر بیورو رپورٹ۔ بانی ملک محمد رضوان الحق ہمارے لیڈر ہیں۔ شادی ہال کے پلاٹ کا قبضہ ملنے پر بانی ملک محمد رضوان الحق کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک ایکشن کمیٹی سکھر ملک برادری کے لیے شادی ہال کے پلاٹ کا قبضہ لینا اور شادی ہال بنانا میرا دیرینہ خواب ہے۔ ملک محمد رضوان الحق۔ ملک ایکشن کمیٹی سکھر کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سرپرست اعلیٰ ملک ایکشن کمیٹی اور بانی ملک فلاحی جماعت اور ملک برادری جماعت ملک محمد رضوان الحق نے کی۔ اس اجلاس میں ملک ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے شادی ہال کے پلاٹ کا قبضہ ملنے پر ملک محمد رضوان الحق کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ جن کی کاوشوں سے ملک برادری کو شادی ہال کے پلاٹ کا قبضہ مل رہا ہے۔ اس پر بانی ملک محمد رضوان الحق نے کہا کہ ملک برادری کے لیے شادی ہال بنانا میرا ایک دیرینہ خواب ہے، جس کی تعبیر مجھے مل رہی ہے۔ میں ملک ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران، جس میں حاجی ملک محمد یامین، ملک محمد انور، ملک عبدالحمید تارا، ملک ارشد، زبیر ملک، ملک عمر، ملک نور محمد ملک اور محمد جمیل لکھپتی، محمد طاہر ملک اور محمد اشفاق ملک اور دیگر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سب سے زیادہ تعاون ملک ہاؤسنگ اینڈ کمرشل سٹی سکھر کے پلاٹ ہولڈرز نے کی، جنہوں نے سوسائٹی میں پلاٹس بک کرائے اور انہی کی بدولت سوسائٹی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ہم نے ملک برادری کے شادی ہال کے پلاٹ کو یقینی بنایا اور ہم نے اسے خریدا۔ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ شادی ہال کے باقاعدہ پلاٹ کا قبضہ لینا ہے۔ اسی لیے ایک تقریب مورخہ 21 فروری بروز جمعۃ المبارک کو منعقد کی جا رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی میئر سکھر بیرسٹر ارسلان سلام شیخ ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ہمیں ان کے بتائے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اس خیالات کا اظہار بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو منتخب صدر راشد حسین شاہ نے کیا۔ بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی باڈی تشکیل دی گئی، جس کے صدر راشد حسین شاہ، نائب صدر اعجاز احمد پہوڑ منتخب ہوئے۔ اس موقع پر علامہ محمد سلیم یار اتاری، سید منور حسین شاہ، محمد عرفان اتاری، محمد حسن سوبرو، محمد شاہد اتاری، محبوب احمد ربانی، انصر حسین، جام اعظم، جام محبوب احمد، حافظ عبدالغفار، فیض رسول، محمد رضا شاہ، اعظم شیخ، راجہ شیخ اور دیگر موجود تھے۔ نو منتخب صدر راشد حسین شاہ کو تمام شرکاء نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قصور پتنگیں اور ڈور بنانے والی فیکٹری پکڑ لی گئی، سینکڑوں پتنگیں، ڈور کی چرخیاں اور خام مال برآمد، 4 ملزم گرفتار۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے نمائندہ میاں خلیل صدیق کرائیں کی رپورٹ۔ قصور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او قصور کی ہدایت پہ قصور پولیس کے بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او مصطفیٰ آباد حسن عمران پر مشتمل ٹیم نے مختلف دیہات سے پتنگیں اور ڈوریں برآمد کر کے فیکٹری پکڑ لی۔ فیکٹری سے تیار شدہ 200 کے قریب پتنگیں
ڈور اور کیمیکل کی 210 چرخیاں خامال برآمد کارروائی کے دوران تھانہ مصطفی آباد پولیس نے 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزمان نے پتنگیں، ڈور اور کیمیکل بنانے کی ایک فیکٹری بنا رکھی تھی جو قصور سمیت دیگر اضلاع کو پتنگیں سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج جبکہ پتنگ فروشی کی چین توڑنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے پولیس ٹیموں کو اچھی کارکردگی پہ شاباش دی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اپر دیر اشیری دورہ، جہاں پر ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اپر دیر اشیری دورہ میں واقع اشیری اور شینیل کو ملانے والا لکڑی کا بنا ہوا پل جو کہ سینکڑوں کی آبادی کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن خستہ خالی کی وجہ سے کئی قیمتی جانوں کی ضیاع کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ منتخب نمائندوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی بخت منیر صاحب کیا تفصیلات ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں اپر دیر کے علاقہ اشیری درہ میں پالام کے مقام پر، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک سائڈ پر جو اب پل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پل تقریباً 500-600 آبادی پر مشتمل علاقوں کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ پل جب اس پر لوگ آتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ پل جھولے کی طرح جھول رہا ہے، جو کہ اس سے کئی جانا ضائع ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کسی علاقے میں جب کوئی شہری رہتا ہے تو اس شہری کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 1 رابطہ سڑکیں، نمبر 2 تعلیم، بجلی، صحت اور بھی بہت سارے سہولیات ہیں، لیکن جب وہ اس علاقے کے شہریوں کو میسر ہوتے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کو مشکلات نہیں ہوتی۔ یہ پل جو کہ اس پر ہمارے بہنیں، ہماری مائیں، بوڑھے، بچے، ان سب پر وہ سب ان پر گزرے، لیکن یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پل پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے، اس کے لیے فنڈ فراہم کیا جائے اور اس کو سیمنٹ کی بنائی جائے تو ممکن ہے کہ یہاں پر بہت بڑا حادثہ ہونے سے سب لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو ہم موجودہ حکومت سے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے منتخب نمائندوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس شو کی طرف توجہ دے، کیونکہ اس پل سے کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہے اور یہ پل جگہ جگہ پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جب اس پر گزرنا ہوتا ہے تو یہ پل جھولے کی طرح جھول رہا ہے۔ تو ہم منتخب نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پل کو بنائے، اس پل کو سیمنٹ کی تعمیر کرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جی جوہر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں آپ نیوز کے بیورو چیف سید ابوالحسن حمدانی کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے جوش و جذبہ کے ساتھ ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر فروا امر نے کی۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالستار خان، اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی، سابق سینیٹر غوث محمد اور دیگر شریک تھے۔ ریلی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے شروع ہو کے کالج چوک پہ جوہر آباد پہ اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسکیو 1122 ڈپٹی ڈسٹرکٹ اور تمام ہیلتھ افسران نے شرکت کی۔ اساتذہ اکرام اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے کشمیری بھائیوں کے حق میں نعروں پہ مشتمل بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے اور کشمیر کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ ریلی کے اختتام پہ پاکستان کی سالمیت، ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جوہر آباد خبر شامل کرتے ہیں آپ نیوز کے بیورو چیف سید ابوالحسن حمدانی کی رپورٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالستار خان، اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی، سابق سینیٹر غوث محمد نیازی، کوآرڈینیٹر 2 وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات انجینئر ملک طاہر ندیم بگور کے علاوہ تمام سربراہان اور طلباء طالبات کی کثیر تعداد نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس موقع پہ بچوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریری اور ملی نغمے پیش کیے۔ سیمینار کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت، ان کے حقوق کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ اس موقع پہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے دیگر معززین نے کشمیری عوام کی جدوجہد اور ان کے ساتھ پاکستانی قوم کو تعلق پہ روشنی ڈالی اور طلباء کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہی دینے پہ زور دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے نمائندہ چودھری ظفر اقبال ظفری کے مطابق دنیا بھر کی طرح آج 5 فروری کا دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ کھڑی شریف جاتلاں آزاد کشمیر میں بھی منایا جا رہا ہے۔ جاتلاں میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن تاجران، سول سوسائٹی دیگر نے شرکت۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری آج 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کے طور پہ منا رہے ہیں۔ جاتلاں کھڑی شریف میں بھی ریلیوں کا انعقاد۔ ریلی میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ دوران خطاب صدر انجمن تاجران جاتلاں چودھری خضر حمید، صدر انجمن تاجران گھیلاں جاتلاں راجہ شبیر اور دیگر نے کہا کہ ہم
آج کا دن منانے کا مقصد کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ اس دن کو ہر سال کی طرح پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ شرکا نے کہا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت اپنے مذاہب میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا مقصد خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم مقبوضہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دوران خطاب شرکا نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انسانی زنجیر بنائی اور بھارت کو بتایا کہ کشمیر اور پاکستانی یکجان ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق آوان، تحصیلدار محمد عظیم جسرا، نائب تحصیلدار عدیل خالد، ایس ایچ او ملک محمد الیاس آوان کی زیر قیادت مقامی انتظامیہ کے زیر اہتمام بھارتی مظالم کے خلاف معراج چوک سے AC آفس تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ریسکیو 1122 ایجوکیشن اسٹاف سمیت دیگر محکموں نے شرکت کی۔ ریلی شرکا نے اظہار یکجہتی کے بینرز اٹھائے، کشمیر کی آزادی اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ کہا کہ کشمیری عوام کے حقوق کی جدوجہد میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے ہر محاذ پہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی۔ دلی ڈسٹرکٹ رپورٹر صحبت پور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ کی سربراہی میں فقید المثال ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی افسران، شہریوں، میونسپل کمیٹی کے کونسلران، سیاسی سماجی نمائندین، لیڈی ہیلتھ ورکر، طلباء و طالبات سمیت کثیر تعداد میں دیگر افراد شریک تھے۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ علاقہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے نکالی گئی، جو کہ پریس کلب اللہ چوک، میونسپل کمیٹی آفس اور اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ہو کر واپس DC آفس پہنچی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ نے کہا کہ آج دنیا بھر میں یکجہتی کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکریٹری بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں نصیر آباد میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں افسران، طلباء و طالبات، سیاسی سماجی شخصیات، سوشل ورکر سمیت دیگر نے شرکت کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر کے پوری قوم نے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنے نہتے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جو اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے نہتے مظلوم کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور یہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وہ دہشت گرد ملک ہے جو اپنے ہی شہریوں پر حملے کروا کر دہشت گردی میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ہر محاذ پر سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتا رہے گا۔ ہم کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہر محاذ پر آواز بلند کرتے رہیں گے تاکہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی اور ان کی تحریک حریت کو اجاگر کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی طرف سے ریلیاں نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی اس رپورٹ میں۔ ضلعی انتظامیہ شیخوپورہ کے زیر اہتمام اسکولوں، کالجوں میں یوم کشمیر کے سلسلے میں تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحیت کے خلاف اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کونسل ہال میں مرکزی تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز نعمان علی، میاں نذیر احمد اور دیگر ضلعی افسران و اہلکاران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملے نغمے اور تقاریر پیش کی۔ پاکستانی قوم کا ہر شخص آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ دن دور نہیں جس دن پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی کا جشن منائے گی۔ پاکستانی عوام کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور کسی قیمت پر بھی بھارت کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کشمیری بھائیوں کی آزادی تک قوم کا ہر فرد افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعد ازاں ضلع کونسل ہال سے یادگار چوک تک کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعمان علی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس میاں نذیر احمد نے کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔